اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے قارئین کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس چینل اسلامک وظائف ٹرینڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی تاثیر سے مرنے والے کی تقدیر بدلنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو میرے معزز خواتین و حضرات، قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ابو سعود الرحیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم جو کہ تاجر تھا نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو جان سے مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار کو لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، یا حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن و اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ رحمت اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہے۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر کوسس ثقلین
رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے تقدیروں کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اگلے کسی نئے واقعے میں، نئے قصے میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔